السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، یقیناً یہ اتنا خوبصورت ویڈیو ہوگا۔ اگر آپ حضرات ذرہ برابر بھی اگر اماموں سے اور مولانا لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو آپ حضرات کو یہ ویڈیو آگے شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہوگا۔ دیکھیے، میں آپ کو بتا دوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں مسجد کے تعلق سے ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مطلب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو لوگ مسجدوں کی تعمیریں کرتے ہیں تو وہ لوگ وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، یعنی جس شخص نے اگر مسجد تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرمائے گا۔ آج آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر شہر میں ایسی ایسی مسجدیں مل جائیں گی جہاں پر آپ کو مارول اور بہترین سے بہترین ٹائلز اور ہر چیز کی سویدھائیں، یہاں تک کہ اے سی اور وضو خانے تو اتنے شاندار کہ آپ نے کہیں دیکھے نہیں ہوں گے۔ اتنا سب کچھ مسجدوں کے اندر ہو رہا ہے اور یہ واقعی بہت اچھی بات ہے۔ قالینیں ہونی چاہیے اور عمدہ قسم کی جو ہے جھاڑو ہونی چاہیے، عمدہ طریقے کی ساری چیزیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی دقت نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور آپ اللہ کے گھر کو جتنا زیادہ سجائیں گے اتنا ہی بہتر ہے، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے جو تکلیف اور جو پریشانی رکھنے والا ہوں، یقیناً اس پر تمام امت کو غور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب تک ہم لوگ اماموں کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال نہیں کریں گے، خدمت نہیں کریں گے، یہ مسلمان قوم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی، ترقی نہیں کر سکتی۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے ہمیں مسجدوں کی دیکھ بھال کرنے کا حکم دیا، ان کی تعظیم کرنے کا حکم دیا، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہم اماموں کی دیکھ بھال کریں، مولانا لوگوں کی خدمت کریں اور ان کی تعظیم بجا لائیں۔ لیکن آج کل جو ہو رہا ہے اس کو لے کر کے میں ایک بہت ہی بہترین رپورٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر آپ کو ذرہ برابر بھی اچھا لگے تو میری گزارش ہے آپ اس کو آگے ضرور شیئر کریں گے۔ کل قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ مسجد میں ماربل، اے سی، بہترین قالین اور عمدہ جھاڑو، فانوس وغیرہ لگائے تھے یا نہیں، لیکن اگر امام صاحب کو اتنی کم تنخواہ دی جس سے روزمرہ کی عام ضروریات زندگی بھی پوری نہ ہو سکیں تو یہ ان کی حق تلفی کہلائے گی، جس کا حساب یقیناً اللہ کے یہاں دینا پڑے گا۔ مسجد اور مدرسے کی آمدنی کے سب سے زیادہ مستحق امام، مؤذن اور اساتذہ ہے۔ یہ جتنے اچھے اور خوشحال رہیں گے، مسجد اور مدرسوں کا نظام اتنا ہی اچھا چلے گا۔ صرف امام کی تنخواہ دے کر امام پر اذان کی بھی ذمہ داری ڈالنا اور جھاڑو وغیرہ دینے کے لیے ان پر زور لگانا، ان کو مامور کرنا، یہ ان کی بالکل کھلی ہوئی توہین ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ حاملین قرآن، یعنی قرآن کا علم رکھنے والے کی تعظیم کرو، بے شک جس نے ان کی عزت کی اس نے میری عزت کی۔ سوچیں آپ، مطلب جو کسی امام کی، کسی حافظ عالم کی اگر تعظیم کرتا ہے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس نے میری تعظیم کی۔ حدیث جو ہے الجامع الصغیر کے اندر آپ دیکھ لیں۔ دیکھیے، تنخواہ اچھی دینا بھی ان کی عزت کرنے میں داخل ہے، اور حدیث میں ہے کہ حاملین قرآن اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے اور اس کو بڑھاوا دینے والے ہیں۔ جس نے ان کی تعظیم کی اس نے اللہ کی تعظیم کی، اور جس نے ان کی توہین کی اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب ذرا کان کھول کر سن لیں، وہ لوگ جو کمیٹی میں اپنے آپ کو صدر، اپنے آپ کو جو ہے بڑے بڑے عہدوں پر فائز سمجھتے ہیں، وہ لوگ اگر اماموں کی توہین کرتے ہیں تو یاد رکھیں، امام کی توہین کرنا یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈائریکٹ جنگ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر ایسی زبردست لعنت فرماتا ہے کہ وہ ان کی آنے والی نسلیں تک برباد ہو جاتی ہیں۔ آگے سن لیں، تنخواہ کم ہونے اور ضروریات زندگی زیادہ ہونے کی وجہ سے امام کسی مالدار صاحب خیر سے سوال کرنے کی جرات کر بیٹھتے ہیں، اور بعض دفعہ سوال پورا نہ ہونے کی صورت میں سخت ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ ایسے حالات میں تنخواہ نہ بڑھا کر انہیں پریشانی میں ڈالنا بھی ایک طرح کی توہین ہی ہے۔ لہٰذا امام کی تنخواہیں ان کے گھر کے خرچے کے مطابق موازنہ کر کے مہنگائی کے ساتھ ساتھ بڑھاتے رہنا چاہیے۔ سال پورا ہونے کا انتظار یا تنخواہ بڑھانے کے معاملے میں تنگ دلی سے کام لینا یا دیگر نامناسب شرطیں لگانا، قید لگانا، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ بہت ساری کتابوں کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ دیکھیے، آج کل ہوتا کیا ہے، آپ دیکھ لیں، ہر محکمے کے اندر، ہر محکمے میں، چاہے وہ ریلوے کا محکمہ ہو، چاہے وہ بجلی کا محکمہ ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے کا محکمہ ہو، چاہے سرکاری لوگ ہوں، سرکاری نوکر ہوں یا پھر پرائیویٹ نوکر ہوں، تمام لوگوں کی جو تنخواہیں ہوتی ہے وہ سال میں 6 مہینے میں ان کو بونس بھی ملتا ہے، ان کی تنخواہیں بڑھتی رہتی ہیں۔ لیکن صرف امامت ایک ایسا منصب ہے، ایک ایسا عہدہ ہے جس میں 4 سال تک، 5 سال تک اماموں کی تنخواہیں نہیں بڑھتی، اور تنخواہیں
ہوتی ہیں تو کتنی جانتے ہیں؟ کہیں پر 6,000، کہیں پر 7,000، کہیں پر 8,000، کہیں پر 9,000، کہیں پر 10,000، زیادہ ہوا تو 12-13,000 روپے۔ یوں سمجھ لیں اس دور میں جب مہنگائی جو ہے آسمان کو چھو رہی ہے، جس وقت میں لوگ 50، 60، 70,000 روپے کمانے والا بھی امام کے پاس آ کر کہتا ہے تعویذ دو، میرے گھر میں برکت نہیں ہے۔ ذرا سوچیں 70-80,000 روپے کمانے والا امام کے پاس آ کر تعویذ مانگ رہا ہے کہ اس کے گھر کے خرچے نہیں چل رہے، مگر ایک بار وہ یہ سوچے کہ جب 70-80,000 روپے کمانے والا شخص اگر وہ اپنا گھر نہیں چلا پا رہا ہے تو جس آدمی کی تنخواہ 8-9,000 روپے ہے، بتائیے وہ کیسے اپنے گھر کو چلا رہا ہوگا؟ کیا تمہارے دماغ میں کبھی یہ خیالات نہیں آتے؟ کیا تم کو ذرہ برابر ترس نہیں آتا؟ کیا تمہیں ذرہ برابر رحم نہیں آتا؟ یاد رکھنا اگر آج تم نے اماموں کو ستایا، اللہ تعالیٰ تمہاری نسلوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ آگے سنیں، عمومی ماحول یہ ہے کہ جس شخص کو ہم امامت، اذان، تعلیم قرآن کریم، دینی تدریس اور اس نوعیت کی کوئی ذمہ داری سونپ رہے ہیں اور اس کے اوقات کار کو اس کام کے لیے مخصوص کر رہے ہیں، اس کا وظیفہ مقرر کرتے وقت ہم اس بات کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے کہ اس سے اس کی اور اس کے کنبے کی روزمرہ کی ضروریات اس علاقے کے عرف کے مطابق باوقار طریقے سے پوری ہو سکتی ہیں یا نہیں۔ ضروریات اور اخراجات کے تعین میں قرآن کریم نے عرف کو معیار قرار دیا ہے اور اس کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ اس لیے مؤذن، امام، خطیب، مدرس، قاری اور دینی خدمت کے مختلف شعبوں کے رجال کار کا وظیفہ اور سہولتیں مقرر کرتے وقت یہ بات بہرحال ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ وہ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کے عمومی ماحول کے مطابق ان کے کنبے کی جو ضروریات ہیں وہ کیا کیا ہیں، ان کے خرچے کتنے زیادہ ہیں، ہمارے معاشرے میں کتنا خرچہ ہو رہا ہے، لوگ اپنی جو ہے پورے مہینے کا کتنا خرچہ کرتے ہیں، اس کے حساب سے کیا کریں، باعزت طریقے سے ان کی تنخواہ وہی رکھنی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو یقین آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اس امام کا حق ماریں گے، اور جب وہ آپ کو 5 وقت کی نمازیں پڑھائے گا اور اس کے دل سے ہائے نکلے گی، جب اس کے دل سے برا نکلے گا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ میرے مولا میں نے 14-15 سال تک تیرا دین سیکھا، قرآن سیکھا میرے مولا، لیکن آج ان لوگوں نے مجھے کیسا ذلیل کر دیا ہے۔ جانتے ہیں آپ جب اماموں کی تنخواہیں پوری نہیں ہو پاتی، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو پاتے، تو یہ لوگ ٹیوشن پڑھانے کے لیے سائیکلوں سے نکلتے ہیں اور ادھر ادھر بھاگتے پھرتے رہتے ہیں، صرف کس لیے؟ تاکہ اپنے جو پورے مہینے کے خرچے ہیں ان کو پورا کر سکے۔ اسی وجہ سے آج آپ دیکھ لیں کہ زیادہ تر اس پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں۔ آپ کسی سے کہے تو کوئی بھی یہ پڑھائی پڑھنے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں اتنا پڑھوں گا، اتنی محنت کروں گا اور آخر میں ہوگا کیا؟ مجھے اتنی کم تنخواہ دی جائے گی کہ میرے گھر کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوگا۔ بہرحال میری گزارش ہے پلیز آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، جو کمیٹی کے ذمہ داران ہیں جہاں پر بھی ہیں وہ اپنے امام کی پوری سہولتوں کا خیال کریں، ورنہ آپ اللہ تعالیٰ کے گرفت سے بچ نہیں پائیں گے۔ دنیا میں چاہے جتنا بھی آپ ان کو ستا لیں، لیکن مرنے کے بعد فوراً ہی جیسے آپ قبر میں داخل ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پر شروع ہو جائے گا، اور ایسا شدید عذاب ہوگا جس کو تم برداشت کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے، تم اس سے بچ نہیں پاؤ گے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔